ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں میں پہاڑوں کے دامن میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام اسد تھا۔ اسد نہ صرف بہادر تھا بلکہ وہ غیر معمولی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مالک بھی تھا۔ گاؤں والے اس سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ لیکن اسد کو ایک عجیب سی خواہش ستاتی تھی، وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ ماضی کی دنیا کیسی ہوگی اور مستقبل کا زمانہ کیسا ہوگا۔ ایک دن اسد جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ وہاں اسے ایک پرانا چمکتا ہوا پتھر ملا۔ یہ پتھر دوسرے پتھروں سے مختلف تھا کیونکہ اس میں روشنی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی اسد نے اسے اٹھایا، ایک دھیمی آواز گونجی، اسد، تمہیں وقت کے سفر کی طاقت دی جاتی ہے، لیکن اس طاقت کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اسد حیران رہ گیا لیکن خوش بھی تھا۔ اس نے جادوئی پتھر کو اپنے گلے میں لٹکایا اور گھر واپس آ گیا۔ اسد نے پتھر کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، مجھے ماضی میں لے جاؤ۔ اچانک ایک روشنی کا دائرہ بنا اور اسد خود کو قدیم دور کے ایک قلعے میں پایا۔ یہ قلعہ ایک بادشاہ کا تھا جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آتا تھا۔ قلعے کے باہر اسد نے دیکھا کہ لوگ گھوڑوں پر سینوار ہیں، دیگیں چولہوں پر چڑھی ہوئی ہیں اور بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ بادشاہ نے اسد کو دیکھ کر کہا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اسد نے سوچا کہ سچ بتانے کا وقت نہیں۔ اس نے کہا، میں دور کے علاقے کا باشندہ ہوں اور میں اب کی سلطنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنے مہمان کے طور پر رکھا۔ اسد نے محسوس کیا کہ اس دور کے لوگ بہت محنتی اور دیانتدار ہیں، لیکن ان کے پاس آج کے دور جیسی سہولتیں نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ پانی کے لیے نہریں کھدوائیں تاکہ فصلیں زیادہ پیدا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی بات مانی اور اسد نے دیکھا کہ قلعے کی خوشحالی بڑھنے لگی۔ ماضی سے واپسی کے بعد اسد نے سوچا کہ اب وہ مستقبل کا سفر کرے۔ اس نے پتھر کو پھر سے پکڑ کر کہا، مجھے مستقبل میں لے جاؤ۔ ایک بار پھر روشنی کا دائرہ بنا اور اسد ایک بلند و بالا شہر میں پہنچا جہاں ہر طرف فلک بوس عمارتیں اور اڑتے ہوئے گاڑیاں تھیں۔ اسد نے دیکھا کہ لوگ روبوٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بچے ہوائی جوتوں میں اڑ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، سب اپنی مشینوں میں مصروف تھے۔ اسد نے ایک بچی سے پوچھا، کیا تمہارے دوست ہیں؟ بچی نے جواب دیا، ہم روبوٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں۔ یہ جواب سن کر اسد کو افسوس ہوا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ مشینوں کے ہوتے ہوئے بھی محبت اور دوستی کی اہمیت کو نہ بھولی۔ جب اسد اپنے گاؤں واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ وقت ایک انمول خزانہ ہے۔ ماضی سے ہم سبق سیکھ Thanks for سکتے ہیں، watching. Please like حال and میں محنت subscribe کر my سکتے channel. ہیں۔